أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله المحمود في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله يا الله المحمود في كل فعاله استغفر الله كل ذنوبي يا ستار يا غفار بحق حضرت محمد مصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبحق مخدوم کائنات و مولا کائنات سرکاران حسنین کریمین علی رحمت الرضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز اشب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی وانصرنی وانظرنی وارحمنی وحفظنی وارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ توبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ اس کا جو ایکو ہے وہ بھائی بالکل بند کر دیں، تھوڑی سی آواز ہلکی سی بڑھا دیجئے گا، مائک آپ کا بہت اچھا ہے، کچھ اپنی آواز متاثر ہے۔ جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں، جب نبی کے عشق کی شمعیں فروزاں ہو گئیں، آندیاں فانوس بن کے خود نگہباں ہو گئیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ گدا دینے لگا ہے بادشاہوں کو زکوٰۃ، مہرباں جس پر میرے آقا کی گلیاں ہو گئیں۔ اے بہار طیبہ کیا اس کے مقدر کا جواب جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئی۔ کیا بات ہے، اے بہار طیبہ کیا اس کے مقدر کا جواب جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں۔ فلسطین کے حالات اور وہاں کے جو ماحولیاتی فضا ہے اس کے بارے میں ایک شعر میں بڑے سلیقے سے بڑے بھائی محترم غلام نور مجسم شاہ صاحب نے اس کو اپنے شعر کا جامہ پہنایا تھا۔ ایک شعر یوں سماعت کر لے کہ سنسان ہے فضا بڑی اندھیری رات ہے، رہبر خاموش ہیں تو لٹیروں کی گھات ہے، لیکن اے رہزنوں یہ جان لو یہ جسم لوٹ لو یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے، کیا بات ہے، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے، یہ دل نہ دوں گا اس میں مدینے کی بات ہے۔ یہ مذہبی ممبر شریف ہے اور جماعت اہل سنت کا بڑا ہی مبارک ممبر شریف ہے، اور میرے لیے اور آپ سب کے لیے بڑی خوشی کی بات یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اولیاء کرام کی روحانی گائیڈنگ کرنے والے خواجہ خضر وہ فجر کی نماز بیت المقدس میں پڑھتے ہیں اور ظہر کی نماز مسجد اقصی میں پڑھتے ہیں اور عصر کی نماز حضور کی مسجد مسجد نبی شریف میں پڑھتے ہیں اور مغرب کی نماز وہ مجمع البحرین پر پڑھتے ہیں جہاں دو سمندروں کے اتصال کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور عشاء کی نماز وہ کوہ طور پہاڑ پر پڑھتے ہیں۔ ان کے 5 وقت کی نمازوں کے ادائیگی کی الگ الگ جگہ ہیں، لیکن ہر 45-50 منٹ پہ جس بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے آتے ہیں اسے سید الشہداء فی الہند سرکار غازی پاک کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے ہم عصر و فی زمانہ بزرگ سیدی اشاہ سرکار میٹھے شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں، اور قطعاً نہ تو آپ کی سماعتیں نہ تو آپ کا وجود اس بات کا متحمل ہے، نہ ہی میں اپنے بزرگوں کو زحمت سماعت دینا چاہتا ہوں کہ وہ دیر تک بیٹھیں۔ میں انشاءاللہ کسی موقع پر آؤں گا تو بہت دیر تک آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کر اپنے ان سرکاروں کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بناؤں گا، اور دیر تک پھر حضور کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، معذرت چاہتا ہوں، بس میں نے حضور مخدوم گرامی سید کاشف میاں شاہ صاحب قبلہ سے وعدہ کیا، اور ہمارے نعیم بھائی الہ آباد کے ان کا بڑا دباؤ تھا، پھر حضور مخدوم گرامی مفتی حنیف القادری شاہ صاحب قبلہ اور مفتی اویس القادری صاحب قبلہ، یہ کہنے میں بھی حیا سی آ رہی ہے کہ ایک ہی ٹیم کے ہم سب کھلاڑی تھے، لیکن ہم وہیں کے وہیں پڑے رہ گئے، انہوں کو ایک شہر مل گیا، ان کو ایک مبارک علاقہ مل گیا۔
اللہ تعالیٰ ان آوازوں کو سلامت رکھے جن کے قدم کے نیچے میں نے بڑی راتیں بڑی صبحیں گزاری ہیں، اور بھلے ہی تضیع اوقات کے مترادف میں ان کے قریب ہوتا تھا، لیکن آج بہت کچھ سیکھنے کا شرف مجھے ان سے ملا ہے، اور تقریباً 30 سال کا وقفہ میں نے حضور سرکار مصولی شریف کی چوکٹ پہ گزارا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس بارگاہ نے سیدنا شیخ کے در کا پتہ بتایا ہے، تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ پروموشن ہے ایک قسم کا۔ اب بغداد شریف جاتا ہوں، الحمدللہ مجھے اللہ کا شکر ہے، یاد نہیں میں نے کتنے سفر کیے ہیں بغداد شریف کے، سبحان اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن وہاں جا کے آج بھی 1.5-2 گھنٹے حضور غوث پاک کے واش روم کی، آپ کے مہمانوں کی، کہ حمام خانے کی میں خدمت کرتا ہوں۔ وہاں جہاں غوث پاک کے زائرین لیٹرنگ وغیرہ کرنے آتے ہیں، پیشاب وغیرہ، میں وہاں گھنٹوں گھنٹوں جھاڑو لگاتا ہوں، اور میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ ابھی 3 دن پہلے میں بغداد شریف سے آیا ہوں، سیدنا شیخ کی بارگاہ میں بیٹھے بیٹھے یہی کہتا ہوں اور کہتا تھا کہ اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، کیا بات ہے، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اور گلیوں سے تو کچھ بھی نہیں لینا مجھ کو، بس تجھے دیکھنے آؤں گا چلا جاؤں گا، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا، کیا بات ہے، اپنی دہلیز پہ کچھ دیر پڑا رہنے دے، جیسے ہی ہوش میں آؤں گا چلا جاؤں گا۔ کیا بات، سوچتا ہوں کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے، کیا بات ہے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کے علمی خانوادے کے امین تشریف فرما ہے، سرکار مصولی کے لاڈلے کی صورت میں ہم جن کے قدم کے غسالے کو پی کر کے اپنے اعتقاد کے بازوؤں کی مچھلیوں کو زندگی بخشتے ہیں، میں ان کے وسیلے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ علامہ حسن رضا بریلوی اعلیٰ حضرت کے سگے مجلے بھائی ہیں، مجھے اس سفر میں وہ بڑے یاد آئے، بڑے یاد اس لیے آئے کہ ان کا ایک شعر مجھے بہت یاد ہے، کیا بات، علامہ حسن صاحب کا، بڑے بیٹے ہوئے ہیں اور میں قدم بوسی کرتا ہوں، غلام نور بھائی ہوں تو پھر کوئی نہ ہو، یہ میری اپنی خواہش ہوتی ہے۔ مخدوم گرامی سید کاشف میاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک شعر بغداد شریف میں بابو شیخ میں پڑھتا تھا، شاید آپ بھی جا کے پڑھیں انشاءاللہ، کہتے ہیں چلیں گے بغداد شریف، انشاءاللہ، دل سے بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے چلیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے مدینہ شریف بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مرنے کے لیے مجھے بغداد شریف بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا بات، کوئی ایسا سفر ہو کہ جس کے بعد آپ سے ملاقات نہ ہو، دعا کریں اللہ زمین بغداد کی ہمیں مٹی میسر آ جائے، آمین کہہ دیں۔ ایک شعر مجھے علامہ حسن کا پڑھنا ہے، شاید آپ اسے رکھ لیں اپنے ذہن کی میموری میں، کہ دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، اور دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا، کیا بات ہے، دل کو ہم سمجھا بجھا کے سوئے کعبہ لائے تھے، دل ہمیں سمجھا بجھا کے سوئے جانا لے چلا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو بارگاہ شیخ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ میں سلام کر لوں، تیزی کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھنے کے آداب بھی ہیں اور ایک روایت بھی ہے۔ پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود شریف پڑھنے کی شرط کیا ہے، اسے یاد کر لیں، سونے کے قلم سے لکھنے کے مترادف یہ جملے ہیں، درود شریف پڑھنے کی شرط کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، کیا بات ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ تو سامنے والے نے کہا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں کیونکہ حضور تو مکہ شریف میں 1500 سال پہلے آئے تھے، اب مدینہ منورہ میں آرام کر رہے ہیں، میں نے حضور کا زمانہ نہیں پایا، ہم نہ پڑھیں درود؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں نا 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 نا، یہ بات سچ ہے کہ تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، حضور تو تیرے زمانے، عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولیں، عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے بولیں، حضور کے زمانے میں آپ ہیں کہ نہیں؟ بے شک،
جس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ذرا اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہی عقیدہ دعا کرے ہمارے ساتھ گھر تک جائے، آمین آمین۔ یہی عقیدہ ہمارے ساتھ ہمارے بیڈ روم تک جائے، یہی عقیدہ ہمارے ساتھ ہمارے شہر کے بازاروں تک جائے۔ ہم جب اپنے کمرے میں ہوتے ہیں تو اس عقیدے کی دیوار کو ہم منہدم کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، پھر تنہائی میں کھڑکیوں کے پردوں کو بار بار بند کرتے ہیں اور دروازے کی کنڈیوں کو بار بار ٹچ کرتے ہیں کہیں اوپن تو نہیں ہے، اور پھر اپنے نفس اور شر کی شرارت کے زلفوں کے اسیر بنتے ہیں۔ اس وقت ہمارا یہ عقیدہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے تو یہ دعا مانگی ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اگر حضور کو دعوت دی ہے تو کیا حضور ایسے ہی گھر میں آئیں گے جہاں بیٹی بھی، بہنیں بھی، بہویں بھی، بھائی بھی سب گانے بجانے میں مست ہیں، ہر کمرے سے گانے بجانے کی آواز آئے گی؟ مجھے بتائیں کیا اس وقت یہ نظریہ آپ کا آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور یہ نہیں جانتے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، ظالموں سے کہہ دو تیرے اس نہ جاننے کو بھی حضور جانتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ رات رات بھر ہمارے کمروں سے گانے بجانے کی آواز آئے گی، مسجد میں ہم عشاء اور فجر میں حضور کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیں گے۔ تضاد ہوگا کہ نہیں؟ ٹکراؤ ہوئی کہ نہیں بھائی؟ بولے۔ ہمارے دوست ہیں راؤ رضوان صاحب، پروفیسر ہیں لاہور یونیورسٹی کے، ان کا ایک سوال آیا تھا، غلام نور بھائی کو پتا ہے، میاں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکاروں کی موجودگی ہے، ان کا سوال تھا کہ آصف بھائی ذرا سا صوفی صاحب قبلہ سے پوچھئے گا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ لوگوں سے ہنس کے بات کرنا اور ان کی جو ہے چپلوں کا احترام کرنا، ان کے قدموں کا بوسہ لینا، ان کے ہاتھوں کو چومنا، یہی اخلاق ہے؟ تو صوفی صاحب نے فرمایا، صوفی سلطان میاں شاہ صاحب نے، نہیں اسے اخلاق نہیں کہا۔ فرمایا یہ دھوکہ بھی ہے، تصنع بھی ہے، بناوٹ بھی ہے، ملمہ سازی بھی ہے، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی لالچ ہے، میں آپ سے ملاقات کر کے ہنستا ہوں، مجھے آپ کو دھوکہ دینا ہے، پاکٹ مارنی ہے، میں آپ کے بغل گیر ہوتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں آصف بھائی کا اخلاق بہت اچھا ہے؟ نا۔ جملہ سنیے گا، جب یہ جواب وہاں پہنچا تھا پڑوسی ملک میں تو لاہور یونیورسٹی کے پروفیسر کھڑے ہو گئے تھے، بولے پوچھنا صوفی صاحب سے کیا اس کو اخلاق کہتے ہیں؟ لوگوں سے ہنس کے بات کرنا، لوگوں سے مسکرا کے بات کرنا؟ تو صوفی صاحب نے کہا تھا نہیں، اسے اخلاق نہیں کہتے، یہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ بولے پھر اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ ان سے کہہ دینا اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام ہے۔ کیا بات ہے۔ میں چپ ہوں کہ کتنی دیر کے بعد آپ سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ ٹوپی بغداد کی نہ ہوتی تو ان علماء کے قدم سے مس کر کے آپ کے حوالے کر دیتے۔ بولے اخلاق تنہائی میں فرشتوں کے لحاظ کرنے کا نام ہے۔ سمجھ رہے حضور سب جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں، خدا کی قسم حضور کیا کیا نہیں جانتے، یہ کہاں سے نظریہ؟ سب جانتے ہیں حضور۔ عقیدہ ہے کہ نہیں بھائی؟ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ دعا کرو یہی عقیدہ ہمارے گھر تک جائے، آمین کہہ دو۔ حضور تو حضور ہے، حضور کے بیٹے سیدنا شیخ کتنا جانتے ہیں، سرکار محبوب سبحانی کتنا جانتے ہیں، یہ اورنگزیب عالمگیر کے بھائی تارا ان کے دادا پیر تھے، ان کا نام تھا لاہور کے تھے ابو المعالی قادری، بڑے عظیم الشان بزرگ تھے۔ میں نے جن کا نام لیا معلوم ہے اتنے عظیم بزرگ ہیں، عظیم کا مطلب اگر نہ سمجھے تو دگٹ سمجھ لے، اتنے دگج بزرگ ہیں، ہے کہ نہیں؟ اتنے مہان بزرگ ہیں۔ شیخ ابو المعالی قادری جب سیدنا شیخ پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھنے کی شروعات کی تو پورے بدن پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ حضور غوث پاک کی سیرت پر جب کتاب لکھنے کی نوبت آئی تو پورے بدن پر ریشہ طاری ہو گیا، کانپنے لگے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو دین کے اجالے میں اللہ کے رسول سے باتیں کرتے تھے، کیا بات، وہ کانپنے لگے۔ تو معلوم ہے ان کو کیا حکم ملا کہ اگر چاہتے ہو کہ محبوب سبحانی کی شخصیت پر کوئی کتاب لکھو تو لاہور کے ابو المعالی قادری سے بات کرو، عالم برزخ میں وہ شیخ عبد القادر کے ساتھ رہتے۔ یہ بزرگ ہیں، ان کا مرید ان سے آیا، ان کے پاس آیا، بولے حضور کوئی عمل بتا دیں، صاحب و سننا اس کے انشاءاللہ بولے اگر کوئی میرا بھائی غریب بیٹھا ہو تو میں اس کو نسخہ دیتا ہوں، امیر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک کا نام باوضو لیتے رہے۔ مجھے اتنی خبر ہوتی ہے، فرمایا شیخ نے، مجھے اتنی خبر ہوتی ہے کہ تو ریگستان میں ننگے سر کھڑا ہے، مجھے اس کی بھی خبر بغداد میں ہو گئی۔ کیا بات ہے، اسی لیے بغداد شریف سے تیرے لیے امامہ شریف لایا۔
کیا بات ہے. یہ غوث پاک نے فرمایا. اور پھر فرمایا لے میرے مرید کے مرید لے امامہ شریف. جیسے سیدنا شیخ نے وہ امامہ شریف آگے بڑھایا نا آنکھ کھل گئی. جب آنکھ کھل گئی تو خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا, منقطع ہو گیا. اب وہ بہاریں نہ رہیں, گھر میں خوشبو تھی لیکن امامہ شریف نہیں تھا. گھر خوشبودار تھا, خوش ہوئے, اپنے استاذ اپنے پیر کے پاس گئے. تو خواب کس نے دیکھا تھا؟ ابو المعالی قادری کے مرید نے. اور کس کو دیکھا تھا؟ سرکار. سب کی آواز نہیں آئی, سلام پڑھ لیا جائے. اس سے اچھی خوشی کی بات کیا ہوگی؟ خواب کس کو دیکھا تھا؟ حضور غوث پاک کو. اور کس نے دیکھا تھا؟ ایک نے ایک کو خواب میں دیکھا, تیسرا کوئی نہیں تھا. لیکن جیسے مرید پہنچا اپنے پیر ابو المعالی قادری کے پاس تو شیخ ابو المعالی قادری نے کیا کہا معلوم ہے؟ مبارک ہو, رات میں غوث پاک کی زیارت ہو گئی. بولے مبارک ہو, غوث پاک کی زیارت ہو گئی. اللہ اکبر. اتنا سنا تو اپنے پیر کے قدم پہ گر پڑے. اور پھر معلوم پیر نے کیا کہا؟ اے میرے مرید یہ بتا تجھے غوث پاک نے کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ تجھے غوث پاک نے کچھ دیا کہ نہیں دیا؟ وہ بولے حضور زیارت کرا دی, اب کیا چاہیے؟ آنکھوں نے زیارت کا شرف پا لیا, اب کیا چاہیے؟ بولے ٹھیک ہے لیکن کچھ عطا کیا کہ نہیں؟ بولے ہاں حضور وہ دے رہے تھے. کیا؟ سب کی آواز. امامہ شریف دے رہے تھے. بولے پھر؟ بولے وہ میری آنکھ کھل گئی اور پھر وہ تسلسل ٹوٹ گیا خواب کا, اور حضور غوث پاک بھی نہ رہے, امامہ شریف بھی نہ رہا. معلوم ہے شیخ ابو المعالی نے کیا کہا معلوم ہے؟ جو امامہ شریف حضور غوث پاک تجھے دے رہے تھے اور نہیں دیا, وہ مجھے دے کے گئے ہیں, وہ مجھے دے کے گئے ہیں. تو ابو المعالی قادری کا مرید کہتا ہے جیسے میں نے دیکھا تو واقعی میرے پیر کے ہاتھ میں وہی امامہ تھا جو رات میں خواب میں بڑے پیر کے ہاتھ میں تھا. کیا بات ہے. کیا مطلب اتنی خبر ہوتی ہے. یہ جو آج ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کر کے جو اپنے دلوں کی کیفیات پر زنگ لگاتے ہیں, اپنی نیکیوں کی تجوریوں کو ہم ہلکا کرتے ہیں, ہم جو اپنی آنکھوں کی چمک میں جو اپنی بدعملی کی نشانیوں کو راسخ کرتے ہیں, آئیے سمجھ جائیں جب غوث پاک کتنا دیکھتے ہیں تو مدینے والے آقا کتنا دیکھتے ہیں. کیا بات ہے. خدا کی قسم کاش یہ عقیدہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر تک جائے. سمجھ رہے آپ؟ یہ درود ہے, درود. بس اسی کو سن لیں, بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ, پریشان نہیں کروں گا میں. کسی موقع پر آؤں گا تو پھر عشاء بعد آپ آ جائیے گا, آپ نہیں آئیں گے تو جہاں رہیں گے وہیں میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ ہاں میں معافی چاہتا ہوں, میں نے پوری زندگی میں کبھی اتنی دیر تک کوئی گفتگو دیر میں نہیں کی ہے. آج سرکاروں کا معاملہ تھا اور میں ایسے بڑوں کے درمیان ہوں ماشاءاللہ. تو کیا کہا؟ درود شریف پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کا ہونا. ہاں بولے حضور تو نہیں, بولے حضور کا زمانہ میں نہیں پایا. بولے نہیں پایا تو کیا ہوا؟ حضور کے زمانے میں تو ہو تم. بولے کہ اس کا ثبوت کیا ہے؟ بولے ثبوت یہی ہے کہ وقت پر سورج نکلتا ہے, کوئی ہے جس کی وجہ سے نکلتا ہے. کیا بات ہے. اللہ نے بغیر کسی پلر کے آسمان کو روک رکھا ہے, کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے, ورنہ ہٹ جائیں اگر رسول خدا درمیان سے, لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے. ادھر صوفی سلطان میاں سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو اس پر کل سے عمل کرو گے انشاءاللہ. دل سے بولے, دل سے بولے. پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو صوفی صاحب کہتے ہیں وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا. کیا بات ہے. وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. تو بولے حضور نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بولے حضور نے ارشاد فرمایا آقا کریم نے, ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ایسے ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کاش ہمیں اس طریقے سے درود پڑھنا آ جائے. میں نے پوچھا تھا رمضان کے مہینے میں کہ حضور درود پڑھنے کے وقت ہماری ایکٹیویٹیز کیسی ہونی چاہیے؟ کرم سرکاروں پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو پوچھا گیا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا ہے. نماز پڑھتے ہیں, پڑھا کریں انشاءاللہ. میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, مجھے حکم آپ کو نہیں دینا چاہیے, میں خود بے عمل آدمی ہوں, لیکن نماز پڑھا کرو انشاءاللہ. بولے حضور غوث پاک نے کیا فرمایا, میری بہنوں تم بھی پڑھا کرو, بچوں کو پڑھوایا کرو نمازیں. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ نے فرمایا اگر کوئی بے نمازی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھا کرو. یہ حضور غوث پاک نے فرمایا. نہ کوئی مسکرائے نہ کوئی ہنسے میری باتوں پر. میں آپ کے پیروں کی مٹی اپنی قبر کے لیے جمع کر رہا ہوں.
آپ میری لیے بخشش کا سامان ہے، بھول جائیے کہ میں آپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوں تو آپ سے اچھا ہوں، نا 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 نا، میں سیدنا شیخ کے تمام تصرفات کا کرامتوں کا قائل ہوں، لیکن مجھے یہ تعلیم دی گئی کہ اس اعلان شیخ کو کبھی نہ بھولنا، یا تو یہ اعلان کر چکے ہیں قدمی ہادی الی رقبۃ کل ولی اللہ، یا اعلان کرنے والے ہیں۔ اس وقت غلاف کعبہ کو تھام کر کے شیخ نے رویا تھا اور کہا تھا اے میرے مولا، میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو مجھے اندھا اٹھانا، قادری ہو تو اس مشن کی راہ کے مسافر بنو۔ کیا بات ہے، مرغے غوث پاک بہت کھاتے تھے، یہی بتایا ہم نے، یہ کون، اس پر کون عمل کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ ایسی نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، تو کہتے ہیں ایسی ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی نبی تمہیں دیکھ، کیا بات ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں انشاءاللہ، میاں حضور کے سامنے اٹھائیں، سرکار حسان ملت بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے جد کریم پر جن کے آبا و اجداد و امجاد پر سلام پڑھا جاتا، درود پڑھا جاتا ہے، وہ یہاں پہ تشریف فرمائے۔ آپ کے ہونے کی گواہی ہم دے نہ دیں، میدان محشر میں ان کے بدن مبارکہ پہ، ان کے شریانوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے وہ گواہی دے گا۔ یہ کاغذی باتیں نہیں ہے، کسی فلم کا کوئی چپٹر نہیں ہے، حضور کا بیٹا حضور کی امت کے یہاں پر بیٹھنے کی گواہی دے گا انشاءاللہ۔ سنیں آپ، یہ درود کی برکتیں ہیں، یہ درود شریف کی برکات اور اس کی انوار، اس کی تجلیات ہیں انشاءاللہ۔ پوچھا گیا رمضان کے مہینے میں جب درود پڑھے تو پھر کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے وعدہ کریں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، ابھی سے عمل کریں گے، ابھی سے۔ تو میں نے پوچھا تو کیسے درود پڑھنا چاہیے؟ اس وقت داہنا ہاتھ بایاں ہاتھ سر کدھر آنکھیں کدھر ہو، تو کہنے لگے کہ جب درود شریف پڑھا کرو تو اپنی گردن کو تھوڑا سا جھکا لیا کرو بائیں طرف، اپنی آنکھیں یا اپنا سینس، اپنا خیال یا اپنا سر یا اپنی سوچ اور اپنی فکر کو ہلکا سا بائیں طرف جھکا لیا کرو، ادھر دل ہوتا ہے، سینے کے نیچے دل ہوتا ہے، ادھر روح کا مقام ہے دائیں طرف، ادھر دل ہوتا ہے، ایسے درود پڑھا کرو۔ میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ جواب سنے، جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے۔ فرماتے جب تمہاری یہ آواز دل تک پہنچے گی تو دل کی آواز حضور کی بارگاہ تک پہنچے گی۔ کیا بات ہے، تاریخ لکھ لو، میں نہ رہا، پتہ نہیں میری زندگی کا آخری دن نہ ہو، آخری رات نہ ہو، میری آپ سے ملاقات ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو کی بخشش فرمائے، اور میں دوستی کرتا ہوں آخرت کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ میری تعلقات آپ صرف آخرت کے لیے ہیں۔ میں بھوکا مر جاؤں تو مجھے آپ ایک دانہ کھانا مت دیجیے گا، میں پیاسا مروں تو مجھے پانی مت دیجیے گا، لیکن میری دوستی آخرت کے لیے، میری دوستی وہی نبھائی جائے گی انشاءاللہ کہہ دیں۔ سنیں ان باتوں کو یاد رکھیے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو پوچھا گیا کہ حضور ایسے درود پڑھیں گے درود قبول ہوگا؟ فرمایا اس کی علامت، تو معلوم کیا کہا؟ آج سے 40 دن کے بعد ایسے ہی درود پڑھتے رہے تو تمہارے دل میں سینے کے نیچے میٹھا میٹھا درد ہوگا، اور جب یہ درد پیدا ہو جائے تو یقین کر لینا کہ تمہاری آواز سماعت مصطفیٰ تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، آج تاریخ لکھ لو، اسے آزما لینا انشاءاللہ۔ دعا کریں انشاءاللہ، کبھی کبھی دعا میں یہ بھی کہا کریں اے اللہ ہماری تنہائیوں کو مسلمان کر دے۔ آمین آمین، لباس تو بن گئے مسلمانوں جیسے، لباس تو بن گئے، ہمارے کردار بھی نظر آنے لگے مسلمانوں جیسے، لیکن ہمارا دل کب مسلمان ہوگا، ہماری آنکھیں مسلمان کب ہوں گی؟ دعا کیجئے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ معلوم ہے 1.5 ارب روپے کا اپنے جسم کا بیمہ کروایا تھا مائیکل جیکسن نے، 35 منٹ میں انتقال ہو گیا، مر گیا وہ شخص، دنیا کا سب سے بڑا ڈانسر مر گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا ہارٹ اٹیک نہیں کیا تھا، ہارٹ فیل ہو گیا تھا۔ ابھی میں فائل بناؤں تو کم سے کم 20 ایسے لوگوں کی 3 سال کے درمیان، بڑے بڑے سائنسدانوں کی، بڑے بڑے پروفیسرز کی اور لیکچرار کی بتاؤں گا داستانیں، جن کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، جن کا ہارٹ فیل ہوا ہے۔ لوگ پریشان، سائنس پریشان ہے کہ ہارٹ فیل کیوں ہو رہا ہے، بتاؤں آپ کو؟ بس یہ جملہ اسے یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے خبردار اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ تطمئن القلوب، بگ بازار چلے جاؤ، اس سے بولو بھائی دل کے لیے کوئی دوا ہے؟ بولا یہ یہاں ادھر نہیں ہے۔ میگا مارٹ چلے جاؤ، دل کی کوئی سکون کی دوا ادھر نہیں ہے۔ 30 سیکنڈ میں 50 لاکھ روپے برج خلیفہ میں آپ کی ایڈورٹائزنگ کے لگتے ہیں، سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ برج خلیفہ کے قریب آپ چلے جائیں، آپ ایفل ٹاور میں، تو وہاں بھی آپ دیکھ لیں سکون نہیں ملے گا۔ چائنا کی دیواروں پہ آپ کے نام کا جھنڈا لگ جائے، سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ سکون دل کو ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، بے شک، اس کے علاوہ کوئی سکون نہیں دے سکتا بابا، کوئی نہیں دے سکتا، مجھ جیسا تو سور سے بدتر انسان بھی نہیں دے سکتا۔ اس کو لکھ لو، قرآن کہتا ہے اللہ کا ذکر، 80,000 روپے کا موبائل اپنی بیوی اپنی بیٹی کو دے دو، سکون نہیں ملے گا۔
سکون دل کی اس غذا کا نام ہے جس کو اللہ کہتے ہیں. کیا بات ہے. بے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر تمہارے ہارٹ کے اطمینان کا سبب ہے. اسے یاد کرنا انشاءاللہ تمہاری آنکھوں کی خوراک ہے، تمہاری سماعتوں کی خوراک ہے، تمہاری زبانوں کی خوراک ہے، تمہارے شکم کی خوراک ہے، تمہارے بازوؤں کی خوراک ہے. لیکن دل کی خوراک کیا ہے؟ بولو. دل کی خوراک. آواز نہیں آ رہی ہے. آپ نے تیسری مرتبہ نام لیا لیکن 40% لوگوں نے سب بولے دل کی خوراک. جن لوگوں نے 3-4 مرتبہ یہ نام لیا ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کا نام جب کوئی ایک مرتبہ لیتا ہے دوبارہ اسی وقت لیتا ہے جب پہلا والا قبول ہو چکا ہوتا ہے. کیا بات ہے. آپ کے لیے خوشخبری ہے، اپنے پیدا کرنے والے کا نام لے لیا کرو، ورنہ یہ زبان نہ دیا ہوتا تو آؤں کرتے گونگے ہوتے. مجھے بتائیں دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. ہمارے پاس وہی نہیں ہے. افسوس کی بات یہ برانڈڈ ہمارے پاس چیزیں، جوتے سے لے کر کے ہمارے چشمے، ہماری کوٹ پینٹ آئی، ٹی شرٹ بھی ہماری مہنگی سے مہنگی ہے، لیکن ہمارے دل کو اس کی خوراک اب تک میسر نہ ہو سکی. دل احتجاج نہیں کرے گا، دل چکا جام نہیں کرے گا. مجھے بتائیں دل ایک بادشاہ ہوتا ہے، جب بادشاہی کو اس کی خوراک نہ ملے گی، ہاتھ پاؤں ناک کان یہ تو فوجی ہیں، یہ کب تک کام کرے گا؟ مجھے بتائیں آپ دعا کرو اللہ ہمارے دل کی غذا کا استعمال کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے وعدہ کریں انشاءاللہ اپنے دل کی خوراک کے استعمال کے لیے. بس یہی بات ہوگی اور آخری بات ہوگی. بغداد معلیٰ میں ایک عظیم الشان بزرگ ہیں جو آزمیہ میں لیٹے ہوئے ہیں. ان کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ شریفہ کے قریب ہے. بغداد 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک حصے کو کاظمین کہتے ہیں، کاظمیہ کہتے ہیں. ایک حصے کو آزمین کہتے ہیں، آزمیہ کہتے ہیں. جسے کاظمین کہتے ہیں وہاں امام موسیٰ کاظم، امام جواد تقی، امام یوسف لیٹے ہیں. اور جسے آزمیہ کہتے ہیں وہاں امام اعظم بشر حافی اور ابوبکر شبلی، ابو الحسن نوری جیسے لوگ لیٹے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے شہر. کبھی چلے میرے ساتھ بغداد تو گلیوں کی زیارت کروں. کیا بات ہے. چلیں گے انشاءاللہ. اور لوگ کیا سو رہے ہیں؟ کیا ایئرپورٹ سے واپس آنا چاہتے ہیں؟ بھائی ذرا بولے ہاتھوں کو اٹھا کے چلیں گے بغداد. ابھی ماضی قریب میرے ساتھ کئی ہندو بھائی بغداد گئے تھے، ماشاءاللہ. کئی غیر مسلم بغداد شریف گئے تھے. ان میں ایک تو ہزاری باغ، 2 پنجاب کے تھے، ایک ہزاری باغ کے تھے. کہاں کے غوث پاک کی بارگاہ میں تھے. وہ نکلے تو میں نے کہا وجے نام تھا، میں نے کہا وجے بھائی میرے شیخ کا دربار کیسا لگا؟ دل گئے تو بولنا. میں نے کہا میرے شیخ کی بارگاہ کیسی لگی؟ تو بولے آصف بھائی میں نے غوث پاک کی جالی پکڑی اور میں نے کہا یا شیخ عبد القادر میں ہندو ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں پہلی مرتبہ آیا، مجھے نہیں پتا میں کیوں پیدا ہوا تھا. دیکھنا کون کون سبحان اللہ کہتا ہے. بولے مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں پیدا ہوا تھا، لیکن جب سے میں نے آپ کا دربار دیکھا ہے دل کہہ رہا ہے بس آپ ہی کے دربار کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کیا بات ہے. ادھر بدعقیدوں کو دیکھیے تو غوث پاک کی تصرفات کی، نعرہ رسالت، ادھر اس جماعت کو اعلیٰ حضرت، اس جماعت کو دیکھیے تو غوث پاک کے تصرفات کا انکار کرتی ہے، غوث پاک کی کرامتوں کا منکر ہے. ادھر غیر مسلموں کو دیکھیے تو بڑے پیر سرکار کے نام کے اوراد و وظائف میں لگی ہوئی ہے. جیسے میں نے غلام نور بھائی یہ سنانا وجے بھائی کی زبان سے بابو شیخ میں جملہ، مجھے 100 سال پہلے کا بریلی یاد آیا. 100 سال پہلے کا بریلی. میں نے سوچا علامہ رضا علی خان کے بیٹے ہوں گے، علامہ نقی علی خان، علامہ نقی علی خان کے بیٹے ہوں گے اعلیٰ حضرت، اور زمین ہوگی سوداگران بریلی شریف کی، اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں قلم ہوگا، سامنے ایک ڈائری رکھی ہوگی، اس پر اعلیٰ حضرت منقبت لکھ رہے ہوں گے. طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، اور جو کرن و سیر میں عارف نہ پائیں وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث، جسے ڈھونڈے نہ پائیں جاہ واولے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث. غوث پاک فرماتے مجھ سے جو مانگو گے ملے گا. فرماتے اعلیٰ حضرت اگر آپ نے اے شیخ یہ بات کہی ہے تو پھر میں آپ سے آپ ہی کو مانگ رہا ہوں. کیا بات ہے. کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث. میں سوچتے سوچتے یہاں تک آ گیا. اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوں گے، آپ کے بائیں ہاتھ میں ڈائری ہوگی، دائنے ہاتھ میں قلم ہوگا، اور اس قلم سے منقبت غوث پاک لکھ رہے ہوں گے. فضا قادریت کے نور اور تجلیات میں ڈوبی ہوئی ہوگی. اچانک ان بد عقیدوں کی ریشہ توانیاں یاد آئی ہوں گی. پھر اچانک غیر مسلموں کے دل میں اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کی محبت دیکھی ہوگی تو قلم کو ڈائری پہ رکھا ہوگا. ڈائری کو دونوں اطراف
طرف سے بند کیا ہوگا اور چوم کر کے اسے اپنی لائبریری میں رکھا ہوگا اور داہنے ہاتھ کو اعلیٰ حضرت نے اپنی پیشانی پر مارا ہوگا اور ایک شعر یہ بھی کہہ دیا ہوگا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. واہ 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 واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہندو تک تیرا قائل ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. اللہ اکبر. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر کوئی آپ کا غیر مسلم بھائی، کوئی ہندو بھائی غیر مسلم پریشان ہو اپنی غریبی سے، بہن بیٹیوں کی شادی سے، اس سے کہا کرو کہ غوث پاک کا نام لیا کرے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. انشاءاللہ بولے، انشاءاللہ بولے. غوث پاک سب کے ہیں انشاءاللہ. اور آپ میں سے کوئی دولت مند بننا چاہتا ہے تو غوث پاک کا نام باوضو لیا کریں انشاءاللہ بولے. کتابیں موجود ہیں. غوث پاک کا نام بے وضو لینے والے پریشان ہوئے. یہ بات میں نے کہی تھی کہ غوث پاک کی وجہ سے زمین کا نظام قائم ہے، ابھی بھی قائم ہے. اس کی دلیل میرے پاس موجود ہے. یہ بات میں نے کہی تھی کہ غوث پاک کی وجہ سے جانوروں کے تھنوں میں دودھ قائم ہے. سرکار کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. ان علماء کرام کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس پر ابھی بھی قائم ہوں. میں نے ایسی کوئی بات کبھی نہیں کہی شیخ کے بارے میں. اور یہ پھر کہتا ہوں، سن لیجئے. ادھر غوث پاک کو ایک صاحب نے کہا یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا غوث پاک کو کبھی سردی نہیں لگی. بولے ہاں. میں نے کہا تعجب ہے؟ بولے بہت تعجب کی بات ہے. میں نے کہا ایک اور سن لے تعجب کی بات. بولے کیا؟ میں نے کہا حضور غوث پاک نے کبھی زمین پر تھوکا نہیں. کتابیں موجود ہیں. میں نے کہا ابھی غوث پاک نے زمین پر تھوکا نہیں. اللہ کلی کرنا الگ معنی میں. میں نے پوچھا صوفی صاحب سے اتنی عظیم کتاب میں غوث پاک کا یہ نا کبھی زمین پر تھوکا نہیں، دل کہے تو مچلے. اور سرکار حسان ملت کے جد کریم کی شان دیکھیں. میں نے کہا غوث پاک نے کبھی زمین پر تھوکا نہیں. تو صوفی صاحب نے کیا فرمایا؟ اللہ نے شیخ عبد القادر غوث پاک کی تھوک میں ولایت رکھی تھی اور ولایت کو زمین پر بہایا نہیں جاتا. اللہ اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. شیخ کی بڑی شان ہے. معلوم ہے فرماتے صوفی صاحب قبلہ غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مرتبہ ہے نا، ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کہ غوث پاک کا کتنا بڑا مرتبہ. کیا بات ہے. ہم جیسے کتوں سے بدتر انسان کیا بتائیں گے سیدنا شیخ کی بات ہے. ہر بات میں کہتے ہو یہ اس کا یہ دلیل دیجیے، وہ دلیل دیجیے. ارے میرے بھائی ہم نے تجھ سے کبھی تیرے ایک باپ کے ہونے کی دلیل نہیں مانگی. کیا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کے؟ بس سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرے شیخ کی شان ہے. فرماتے ہیں اے میرے بیٹوں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں اور میری عظمتوں کی گہرائی سمندر بھی ناپ نہیں سکتی ہے. شیخ فرماتے ہیں جسے خدا کہیں یاد نہ آئے عبد القادر کی محفل میں آ جائے. کیا بات ہے. میرے گھر میں ولایت کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے. جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے ٹانگ دیتا ہوں. کیا بات ہے. یہ شان میرے شیخ عبد القادر کی. ذرا سوچو کہ ان کے یہاں پر لاڈلے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے نہیں لاڈلے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. ذرا ہاتھوں اٹھا کے پھر سے بولے چلیں گے بغداد انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ. نمازوں کی پابندی کریں، غیبت اور حسد سے بچتے رہیں. کہیں جائیں نہ جائیں بغداد ضرور جائیں گے انشاءاللہ. دل سے بولے دل سے انشاءاللہ. ہاں اللہ کہتا ہے میرا نام تمہارے ذکر تمہارے دل کو سکون دے گا. یہ جملے آخری. میرا نام تمہارے دل کو سکون دے گا، دل کو سکون دے گا. کبھی ہارٹ فیل نہیں ہوگا، کبھی ہارٹ اٹیک نہیں کرے گا، کبھی تمہارا دل احتجاج چکا جام نہیں کرے گا. مرد آباد مرد آباد کے نعرے نہیں چلے گی نہیں چلے گی. وہ کیا بنگالی زبان میں دیتے ہو وہ دیتے ہو، یہ سب نہیں چلے گا میرے بھائی. پہلے دل کو اس کی خوراک دیجیے. اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اونچی بولے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ. کاش امام اعظم ابو حنیفہ کو ہم جانتے. 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے بزرگ کا نام. کیا بات. ہم جن کے دربار کے خوش اچی ہیں اور ان علماء کی جس وجہ سے بڑی عزتیں کرتے ہیں کہ ان کے تعلق روحی، ان کا تعلق علمی، ان کا تعلق قلبی امام اعظم ابو حنیفہ سے موجود ہے. اتصال کا شرف پایا. امام اعظم کے روضہ شریفہ کے قریب میں بزرگ لیٹے ہیں جس کو بشر ابن الحارث کہتے ہیں، بشر حافی کہتے ہیں. نام سنا ہو آپ نے. ان کے بارے میں روایتیں ہیں کہ بغداد کے سب سے بڑے بیئر بار کے مالک تھے. بغداد کے سب سے بڑے یہ ٹھیکہ دیشی شراب کے مالک تھے. بغداد کے سب سے بڑے میکدے کے مالک تھے. یہاں کے لوگ کہتے ہیں وہ شراب نہیں پیتے تھے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن معلوم بغداد والے کہتے ہیں نہیں وہ شراب بھی پیتے تھے. معلوم ہے بشر حافی کی مزار شریفہ ہے. اپنے وقت کے بغداد کے سب سے بڑے شراب خانے چلانے والے. نہ جانے کتنی میری ماں بہنوں کو بیوہ کیا تھا، کتنے بچوں کو یتیم کیا تھا، کتنے گھر اجاڑے تھے، کتنے آشیانے برباد کیے تھے انہوں نے صرف لوگوں کو شراب پلا پلا کے.
اتنے بدنام زمانہ انسان تھے. سرکار مجھے معاف فرمائے ورنہ آپ اپنے دربار میں مجھے آنے سے کہیں روک نہ دیں. میں معافی چاہتا ہوں سرکار. معلوم ہے بشر حافی جب گھر سے نکلتے تھے تو ان کو گھر سے نکلتے وقت بچے دیکھتے تو اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے اور اعلان کرتے تھے اے بچوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ ورنہ بغداد کا سب سے بڑا گنہگار اپنے گھر کے قریب سے گزر رہا ہے. اگر اس کی نظر بھی کسی بچے پر پڑ گئی تو وہ بھی گنہگار ہو جائے گا. اتنا زیادہ بدنام زمانہ انسان تھے. اللہ معاف فرمائے. سرکار بشر حافی انہیں کوئی قاعدے کا آدمی عزت سے ان کا نام نہیں لیتا تھا, ان کی کوئی تعظیم نہیں کرتا تھا. یہ گھروں کو اجاڑنے والا ہے بشر, برباد کرنے والا ہے بشر, بچوں کو یتیم کرنے والا ہے بشر, سب کو شراب پلا پلا کے یہ مار ڈالے گا. ایک دن شراب کے نشے میں تھے. بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا, شراب پی کر کے میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ نالی میں ایک کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اور نالی میں وہ کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا. دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. آپ کہتے ہیں میں نشے میں تھا لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کا نام نہ پہچانتا ہوں. سبحان اللہ. اے میرے مولا تیرا فضل ہے اپنے حبیب کے بیٹوں کے صدقے میں, غازی پاک کے حیات مبارکہ کے دور کے عظیم شیخ کے روضے شریفہ کے صدقے میں ہمارے دلوں کو اپنے نام کی برکات سے انوار سے مالا مال فرما دے. آمین کہہ دو انشاءاللہ. بولے میں نشے میں ہوں لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ میں اپنے پیدا کرنے والے کا نام نہ پہچان پاؤں. آپ نیچے بیٹھ گئے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا, اسے چوما اور نشے کی کیفیت میں ہی اسے اپنے گھر لے کے آئے, اسے عطر اور مشک میں اسے بسایا اور طاق پہ رکھا. ایک جملہ کہا, پھر شاید کوئی سبحان اللہ کہے. بولے او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند. کیا بات ہے. اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو. آج کی اس محفل کا ثواب اہل فلسطین کی روح کو نظر فرما دے. آمین. مجاہدین فلسطین پہ کرم فرمائے, محافظین بیت المقدس پہ کرم فرمائے, اطراف فلسطین پہ کرم فرمائے, اکناف فلسطین پہ کرم فرمائے, ارض فلسطین پہ کرم فرمائے. صاحب آستانہ کے صدقے میں وہاں کے بچے بچیوں کی عصمت و ایمان کی محافظت فرمائے. آمین کہہ دو. بولے ہو نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند. اوپر رکھا اور نشے کی کیفیت میں ابھی اپنے گھر کے آنگن میں بیٹھے تھے, دروازے پر دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا بشر حافی سے ملنا ہے. باپ کا نام تھا حارث, اس لیے بشر ابن الحارث کہتے ہیں, یعنی بشر ابن حارث کہتے ہیں. کبھی کبھی لوگ سب تیزی کے ساتھ میں انہیں بشر حافی بھی کہہ دیتے ہیں. نچوڑ ماحصل پر غور کریں بس, ہے نا. تو آپ نے کہا کون؟ کہا بشر حافی سے ملنا ہے. آپ دروازے پر گئے, نشے میں تھے. اس نے کہا بشر حافی؟ میں نے بولے ہاں. بولے کہ مبارک ہو, ابھی ابھی میرے پیر نے اللہ سے باتیں کی ہیں. جتنے علماء کرام درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, میں ان کو اپنے سر کا تاج بناتا ہوں. یہ ان کی انکساری ہے کہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں پر, اللہ سلامت رکھے. معلوم ہے کیا کہا بشر حافی نے؟ بولے کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے بشر حافی, ابھی ابھی میرے پیر نے رب سے باتیں کی. بولے مبارک ہو. پھر بولے رب نے میرے پیر سے کہا ہے کہ اے میرے دوست, جا کر کے میرے بشر حافی کو میرا سلام بول دینا. پھر سے بولے, سمجھ رہے ہیں؟ وعدہ کریں انشاءاللہ اپنے گھر میں اپنی بہن بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں بولے جا کر کے میرے بشر حافی کو میرا سلام بولنا. تو بشر کہتے نا 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 میں نہیں ہوں, میں تو شرابی ہوں بھائی, میں تو بیئر بار کا مالک ہوں. میں کہتے چلتے ہمارے, میں نہیں ہوں, کوئی اور ہوگا. تو اس مرید نے کہا یہی بات میرے پیر نے رب سے کہی, یہی بات میرے پیر نے رب سے کہی کہ میرے مولا وہ تو شرابی ہے. تو رب نے کیا کہا؟ سبحان اللہ کہو گے؟ میں معافی چاہتا ہوں تکے وہ کو اتنا اور تھکا نہ دیا جائے کہ انہیں اٹھانے کے لیے کسی اور کے سہارے کی ضرورت پڑے. میں معذرت چاہتا ہوں اور یہ باتیں یاد رکھ لیں. آپ اچھے لگے تو اس لیے بیٹھ گیا آپ کے قدموں کے نیچے. تو سرکار بشر حافی کہتے ہیں کہ پھر بولے میرے پیر نے رب سے کہا میرے مولا وہ بشر حافی جو بیئر بار چلاتا ہے وہ تو بڑا ہی گنہگار آدمی ہے. تو میرے پیر سے رب نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ وہی بشر حافی, لیکن آج اس نے میرا نام نالی سے نکال کر کے خوشبو میں بسا کے طاق پہ رکھا ہے. میں نے بھی اسے جہنمیوں سے نکال کے جنت پہ جگہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ اکبر. اتنا سنا تو بشر حافی گرے, روئے, بہت روئے اللہ کے خوف میں, اور بس غسل کیا اور پھر حکم دیا جتنے میرے ٹھیکہ دیشی شراب کی یہ میکدے جو بنے ہیں سب گرا دیا جائے, مسمار کر دیا جائے. آج نکلے ہیں توبہ کرنے کے لیے. ان کے روزے پہ چلو گے انشاءاللہ؟
دن سے بولو، دن سے بولو انشاءاللہ. ان کے جو خادم ہیں وہ ابراہیم بھائی ہیں، اور ان کے والد صاحب ہیں، ان کی امی جان ہے. بہت ولی صفت پورا گھرانہ ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. آپ سرکار بشر حافی کی بارگاہ میں ضرور جائیے گا. اگر یہ نام آپ کو اللہ اپنے نام کو لینے کی توفیق عطا فرمائے تو جب لیجیے گا انہیں یاد کیجیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کہہ دیں بشر حافی نکلے ہیں آج توبہ کرنے کے لیے، کسی عظیم بزرگ کے ہاتھ پر توبہ کروں گا اور پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وقف کروں گا. آج جب نکلے ہیں توبہ کرنے کے لیے، وہی بچے محلے کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بچوں باہر نکل آؤ، باہر باہر نکل آؤ، باہر نکل آؤ، باہر. کیوں؟ آج بشر حافی توبہ کرنے کا. اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے. نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. سرکار بشر حافی گئے، بڑے عظیم الشان بزرگ تھے اس دور میں. ان کے ہاتھوں پہ توبہ کیا اور بولے پیر صاحب اب کیا کروں، کیا کروں؟ تو پیر صاحب نے کہا یہ تسبیح لے لو اور جا کے گھر میں پڑھو. بولے کیا پڑھیں؟ بولے پڑھو اللہ اللہ اللہ. کیا پڑھنا ہے؟ اللہ. اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو، اللہ سلامت رکھے. آپ کے ماں باپ کو بخش دے، آپ کے اجداد کو بخش دے، نسلوں کو بخش دے. آپ کو حضور غوث پاک کی زیارت نصیب. آمین 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 کہہ دیں. آمین. معلوم ہے گھر آ گئے، تسبیح لے کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ اللہ. ایک خانقاہ میں، ایک خانقاہی رنگ و آہن کے ساتھ بیٹھنے والی ذات، اور پھر یہ خانقاہی مزاج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے لہجہ مجھے یاد آیا. 2-3 دن تک لگاتار یہی پڑھتے رہے. کیا؟ ماشاءاللہ. پیچھے والے بولے بھائی علماء کرام سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو زحمت سماعت نہیں دینا چاہتا. آپ ان کا تو دل شریک ہے. کیا کیا پڑھتے رہے؟ 3 دن کے بعد بیوی آ گئی. اس نے کہا میرے شوہر یہ بیئر بار بولے سب گرا دیا، سب ختم کر دیا. بولے اب؟ بولے بس اللہ کا نام لیتا رہوں گا. بولے کب تک؟ بولے جب تک جان میں جان باقی ہے. اب یہ سبحان نام اللہ. اس کا ورد نہیں چھوٹے گا. تو بیوی نے کہا یہ بچے کیسے پلیں گے، یہ بیٹیاں کیسے پلیں گی، ان کا کون جو ہے دیکھ ریکھ کرنے والا ہوگا، ان کے کھانے پینے کے اسباب کہاں سے آئیں گے. بولے کیا کروں؟ تو بیوی نے کہا قریب میں ایک چوراہا ہے اور اس چوراہے پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں. آپ کے ہاں بھی کوئی علاقہ ہوگا ہے نا، موراما کی زمین ہے، اور علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ اعظمی کے ساتھ اور ڈاکٹر قاسم صاحب تھے، تب ہم آئے تھے. علامہ قاری رضی اللہ صاحب وغیرہ بھی اس کے بعد تھے. اور پھر ہم مفتی صاحب کے یہاں کئی دنوں آ کے رہتے تھے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ڈاکٹر صاحب کی بیٹے کے طریقے سے مانتے تھے، بہت پیارے لوگ تھے موراما کی زمین پر. اور مفتی صاحب کے اولا وغیرہ کے ہم نے ان کے جوتوں میں جو رسیاں ہوتی اسے میں نے باندھی ہے. یہ الگ بات ہے کھیل کے میدان میں. الحمدللہ رب العالمین. بڑے پیارے لوگ رہے، اپنی مخلصانہ دعاؤں کے چھتریوں کے نیچے مجھے رکھا ہے. اور بعد میں اللہ کا شکر ہے جب ان سے ملاقاتیں کم ہوئیں تو اللہ نے بھائی غلام نور مجسم کو بھیج دیا. میں نے کبھی ان کو چھوٹا نہیں کہا، اس لیے بڑا کہا. میں نے ہمیشہ ان کی تعریف کی ہے، اس لیے تعریف کر کے خوش ہوا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ مدینے والے کی تعریف کی ہے. میرے دل میں بڑا احترام ہے. ہم تھے، اشرف بھائی ہمارے ساتھ تھے اور حافظ سلمان صاحب. تو راستے میں مخلص نعت خانوں کا ذکر ہو رہا تھا. آپ یقین کریں کہ ان کا نام صفحے اول پہ آیا. سبحان اللہ. میرے بھائی تھے بسمل بھاگلپوری صاحب، ان کے انتقال کے بعد میاں حضور دربار شریف میں تو آتے دادا حضور کے عرس میں ان کے اخلاص کی جو ہے تصویریں اگر نوٹوں پہ چھپ جاتی نا تو لوگ بھوکے رہتے، لیکن ان نوٹوں کو کسی دکان والے کے حوالے نہ کرتے. صحیح ہے کہ نہیں؟ آج وہ عکس میں نے پایا، ہمیشہ پایا. غلام نور بھائی یہ اسی زمین کی کوک کا اثر ہے. دعا کریں ایسی آوازیں اس دیار سے اور بھی پیدا ہوں جو پورے ملک میں حضور کے عاشقوں کی بھیڑ میں اضافے کا سبب بن جائیں. تو کیا کرتے تھے بشر حافی اپنے گھر میں؟ اللہ. تو بیوی نے کیا کہا؟ شہر کے چوراہے پر چلے جاؤ جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں، جا کے تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور کوئی آئے گا مزدور سمجھ کے لے کے جائے گا. مزدوری کرنا اور دن بھر میں تمہیں 150 ملیں گے، دال روٹی نمک چاول کے پیسے مل جائیں گے. بولے ٹھیک ہے. جب صبح ہوئی تو بشر حافی کو کہاں جانا تھا؟ لیکن معلوم ہے صبح اٹھے تو جھولا لیا، لوٹا لیا، مصلی لیا، تسبیح لی اور کندھے پہ رکھا. ان کے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے نہر دجلہ کا. 1 کلومیٹر. میں پیدل گیا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. ان کے گھر سے مشکل سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے نہر دجلہ کا. معلوم ہے وہاں پر چلے گئے اور وہاں نہیں گئے. کہاں؟
چوراہے پہ نہیں گئے ماشاءاللہ، اور چلے گئے نہر دجلہ پہ، جا کے لوٹے سے پانی نکالا، وضو کیا، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ، بولے بولے اپنے رب کا نام لے. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو. اللہ. شام ہوئی تو لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے پر رکھا، گھر آ گئے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے دن بھر کام کیا. سبحان اللہ. کام کیا تھا؟ سبحان اللہ. اونچی بولے، بٹوا دیا جائے شیرینی. بولو بھائی. نہیں اتنے اعتماد سے کہہ رہے ہو، لگ رہا ہے. ماشاء اللہ. نہیں میرا تو نظریہ یہ ہے کہ شیرنی وغیرہ پہلے ہی بانٹ کے چھٹی معلوم. جو اس نیت سے آتے ہیں کم سے کم ان کی بھی تو دعا قبول ہو جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. بل اگر ہے تو بڑی بات ہے، ورنہ حضور کے ذکر ہی کو شیرنی سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ. اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے. رضوان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ حضرت نہ ہوتے تو آج آپ کی زیارت بھی نہ ہوتی. ماشاءاللہ کانپور سے آپ آ گئے ماشاءاللہ. یہ سرکار مسعودی کا فیض ہے. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو شام آ گئے تو بیوی کے پاس آئے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ بولے کام کیا. بولے دن بھر کام کیا. اور کام کیا تھا؟ تو بیوی نے کہا کہ یہ کیا مطلب؟ جن کو کم دکھائی پڑتا ہے وہ بھی سمجھ لیتا ہے. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ مزدوری ملی. تو دیکھنا ہے ان کا جواب سن کے کون سبحان اللہ کہتا ہے. بولے مالک بہت اچھا ہے. یہاں یہ سوال کرنا بھی خلاف ادب ہے، اچھا ہے کہ نہیں ہے. یہ پوچھنا بھی خلاف ادب ہے. وہ مالک اچھا ہے کہ نہیں، نہیں کا تصور ہی نہیں ہے. بولے مالک بہت اچھا ہے. تو بولے پھر مزدوری؟ تو بولے کہ اس سے کیا مزدوری مانگو جو بنا مانگے دینے والا ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بنا مانگے نہیں دیا. بولو بھائی نہیں دیا. اتر پردیش کے سی ایم کو گورکھپور سے لا کے لکھنؤ کی کرسی دے دی، لیکن جب درود پڑھنے کی باری آئی تو آپ کا انتخاب کر لیا. کیا بات ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. کچھ لوگوں کو ہندوستان کی وزارت دے کر کے قرآن پڑھنے کی توفیق چھین لی، اور ہم لوگوں کو اپنی ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے مدینے والے پر درود پڑھنے کی توفیق. کیا بات ہے. بڑا انعام ہے کہ نہیں ہے. ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. کون سے پیٹ میں؟ جب 8 mm کی پتھری سے ماں چیختی پورا گھر روتا. صحیح ہے. 10 mm کی پتھری سے لوگ کہتے کہ آپریشن کروا لو، لیکن اسی ماں کے پیٹ میں 2.5 کلو کا بچہ مسکراتا رہا کہ نہیں. کیا بات ہے. بولو بھائی. فرماتے ہیں صوفی صاحب قبلہ دل کہے تو کہنا اے اللہ تیرا شکر ہے. کیا بولو گے؟ اے اللہ تیرا شکر ہے، مجھے معاف کرنا، آپ کے سونے کا وقت تھا لیکن آپ کو جگا کر کے میں آپ کی تقدیر جگا رہا ہوں. کیا بات ہے. سمجھے؟ تو صوفی صاحب کہتے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے نا، تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے. جو سمجھے گا وہی بولے گا. اور یہ آپ کی آنکھیں اس قدر کھلی ہیں کہ اگر کئی دنوں تک یہ جلسہ ہوتا رہے تب بھی جلدی کوئی حادثہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ سب کو. بغداد چلیں گے انشاءاللہ. مشن ہے، چلیں گے انشاءاللہ. صوفی صاحب فرماتے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے، لیکن اللہ تمہیں دیتا تھا تمہارے حساب سے. کیا بات ہے. اگر اللہ تمہیں تمہاری ماں کے حساب سے دیتا تب لوتھڑے بن کے بہ گئے ہوتے، لیکن ماں کھاتی رہی اپنے حساب سے، اللہ ہمیں دیتا رہا ہمارے حساب سے. آپ کہتے کیوں نہیں کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. میرا خدا ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. بولے مالک بہت اچھا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے کیا اس سے مزدوری مانگو، وہ تو بنا مانگے دینے والا ہے. دیا ہے نا ماشاءاللہ. بولے کل جانا تو مزدوری لے کے آنا. بولے وہ کل دیکھیں گے. صبح اٹھے پھر وہی لوٹا جھولا مصلی تسبیح کندھے پر رکھا، نہر دجلہ کنارے وضو کیا اور مصلی بچھایا، تسبیح لے کے بیٹھ گئے. پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. اللہ اللہ اللہ. شام ہوئی تو پھر لوٹا جھولا تسبیح مصلی کندھے میں، گھر آ گئے. بیوی نے کہا کام کیا؟ بولے بہت، دن بھر کام کیا. بولے پھر مزدوری؟ تو پھر ایک جواب دیا. بولے مالک بہت اچھا ہے. بولے کیا مطلب؟ بولے کہ 2 ہی دن میں اس سے مزدوری مانگتے ہوئے شرم لگتی ہے. ہائے ہائے. مزدوری بھی تو اس کی شان کے مطابق نہیں کی. تو بیوی نے کہا نا 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 بات نہیں بنے گی. کل جانا تو مزدوری بھی کرنا، کل جانا تو مزدوری کرنا، اور شام کو تیرا مالک مزدوری نہ دے تو پرسوں سے وہ کام بند. اللہ اکبر. پرسوں سے اور کہیں جانا. تو اپنی بیوی کے کان میں کیا کہا؟ کام تو یہی کروں گا، مزدوری ملے کہ نہ ملے.
ذرا بولو کام کیا تھا؟ اللہ کا فضل ظاہر ہے. بولے مزدوری ملے کہ نہ ملے کام تو یہ کروں گا. چلے گئے. بیوی نے کہا لے کے آنا ورنہ وہ در چھوڑنا اس مالک کا. اب دن بھر وہی لوٹا جولا تسبیح مسلح کندھے پر رکھ کے پہنچے اور تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. اثر بعد واپس آتے تھے واپس نہیں آئے. ڈر گئے. بیوی ناراض ہے. بیوی کا اپنا حق بھی ہوتا ہے نا. بیوی کا اپنا حق ہوتا ہے. سبحان اللہ. معلوم ہے مغرب کے وقت بھی نہیں آئے. وہیں اثر پڑی مغرب پڑی. عشاء میں بھی نہیں آئے. گھڑی تھی نہیں. مثال کے طور پر سوچے کہ کیا جاؤں. بیوی پوچھی کہ کچھ لائے ہو تو شرم سے میرا سر جھک جائے گا اور بیوی کو تکلیف ہوگی. بچے پریشان ہوں گے. صبح جاؤں گا فجر کی نماز کے وقت دروازے پر سو جاؤں گا. چٹائی یا بورا بچھا کے دری چادر بچھا کے اور صبح فجر کی اذان کی آواز آئے گی اللہ اکبر کی اور چلا جاؤں گا مسجد. نماز پڑھ کر پھر یہی لوٹا پھر یہی جھولا پھر یہی تسبیح. پھر یہاں آ کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا تسبیح لے کے اللہ اللہ. یہی سوچ کے رات کے آخری حصے میں اپنے گھر کے قریب آئے کہ بیوی بچے سو گئے ہوں گے. ماں نے بچوں کو جھوٹی تسلیاں دے کے سلا دیا ہوگا. کیا کہا تھا نواز نے کہ بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک. اللہ. یہ شعر بہت اچھا نہیں ہے. اگر اچھا شعر سنتے ہیں ایک شعر سن لے جو مجھے بہت عزیز ہے. ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک. یہ شعر یہ ہے. گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر دھوپ رہتی ہے نسایا دیر تک. میری زندگی سے جڑا ہوا شعر. کبھی سننا اور محسوس کرنا تو پتہ چلے گا کہ تو جو ہے حس کو بیدار کرنے والی شاعری ہے. لوگ ہمیشہ امیر نہیں رہتے. غریب ہمیشہ غریب نہیں رہتے. گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک. گھر کے قریب پہنچے تو کیا دیکھے. دل کہے تو بولنا سبحان اللہ. گھر میں چراغ جل رہا تھا. امیروں کے گھروں میں بھی چراغ نہیں جلتا تھا. گھر کے قریب پہنچے تو گھر میں چراغ جل رہا تھا. اور قریب پہنچے تو بچوں کی گلکاریوں کی کھیلنے کی آواز آ رہی. اور قریب پہنچے تو گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی. یار کھانے پینے کی بات ہے اب تو سبحان اللہ کہہ دو. اور قریب پہنچے تو کیا دیکھا کہ بیوی نئے لباس میں ملبوس دروازے پر کھڑی ہے اور مسکرا کر میرا انتظار کر رہی ہے. جیسے پہنچے دروازے پر بیوی نے سلام کیا. سبحان اللہ. بخاری شریف کی ایک حدیث شریف کا ترجمہ پروفیسر وسیم بریلوی نے کیا کہ اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے. جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. اور تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹے تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے. کیا بات ہے. بڑی تعلیم ہے اس میں. جیسے پہنچے بیوی نے کو دیکھا تو بیوی نے سلام کیا. بولے اپنی بیوی کو دیکھ کر کیا بات ہے. تیرے جسم پہ لباس نئے ہیں. گھر میں چراغ جل رہا ہے. کھانے کی خوشبو آ رہی ہے. بچے سوئے نہیں ہے. کیا بات ہے. تو بیوی نے کیا کہا. بولنا. بیوی نے کہا ہے میرے شوہر بشر حافی تم 3 دن سے جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے اللہ. تم 3 دن سے جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو. مزدوری میں کیا کرتے تھے. تم 3 دن سے جس کے یہاں مزدوری کرتے تھے اس کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. 1 مہینے کیوں لے کے آئے تھے بھائی. کیوں لے کے آئے تھے. بات واضح ہے. اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے 1 کا 10 1 کا 10 1 کا 10. سمجھ گئے. 1 کا 10 2 کا 20 3 کا 30. اتنا سنا تو بشر حافی سجدے میں چلے گئے. بہت روئے. بولے میرے مولا تو جانتا ہے کہ بچوں کو یتیم میں نے کیا شراب پلا کے. نوجوانوں کو جوانی سے پہلے میں نے بڑھاپے تک پہنچایا تھا. بچوں کی میں نے عمروں سے کھیلا تھا. گھروں کی آشیانے اجاڑ دیے تھے. پورے شہر میں شراب پلا پلا کے نسلوں کو معیشت کو تہذیب کو ثقافت کو لسانیات کو برباد کر دیا تھا. اے میرے مولا تو جانتا ہے کہ گھروں کو اجاڑنے والا یہ بشر حافی 3 دن سے نہر دجلہ کے کنارے پر وہ بھی تیری توفیق سے تیرا نام لیتا ہے. تو نے 2 فرشتوں کو بھیج کر کے میرے گھر میں 1 مہینے کا راشن بھیج دیا.
تیرا شکر ہے پروردگار عالم، تیرا فضل ہے پروردگار۔ یہ کہہ کہ اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی، اتنا روئے کہ زمین بھیگ گئی سجدے میں۔ بیوی بیٹھ کر کے اپنے شوہر بشر حافی کو اٹھایا اور کہا اے میرے شوہر کھڑے تو ہو جائیں، ایک ضروری کام ہے۔ فرمایا بشر حافی نے کام کیا ہے؟ اگر اب کوئی خاموش رہا تو خاموش ہی رہے گا۔ بشر حافی نے کہا کام کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا وہ تمہارے مالک کے 2 بندے جو دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے، جاتے جاتے تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے۔ کیا بات ہے؟ جاتے جاتے تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے ہیں۔ بولے وہ میسج کیا ہے؟ بولے وہ جاتے جاتے یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اے بشر حافی کی بیوی، مالک نے کہا ہے جا کر کے بشر کی بیوی سے کہہ دینا، کوئی خاموش نہ رہے، جا کر کے بشر حافی کی بیوی سے کہہ دینا، اپنے شوہر سے کہہ دے گی کہ تم کام میں کمی نہ آنے دینا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دوں گا۔ واہ 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 اللہ 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 اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کام کیا تھا؟ اللہ۔ کبھی کبھی بائک پر بیٹھ کے اللہ کا نام لیا کرو، انشاءاللہ یہی نام تمہارے دل کو سکون دے گا۔ کبھی انشاءاللہ ہارٹ پر اٹیک نہیں ہوگا، کبھی ہارٹ فیل نہیں ہوگا۔ کل ہم نے جنازے میں شرکت کی، میرے دوست ہیں ممبئی میں بابا مخدوم کی بارگاہ میں، ٹوپی والے بابا کی بارگاہ کے سابق امام ہیں، ان کے بھائی صاحب اچانک گھر میں ایک شادی کے لیے آئے تھے، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا اور انتقال ہو گیا۔ 5 بچیاں ان کی، کسی کی شادی نہ ہوئی، کوئی بیٹا نہیں۔ اللہ اکبر، اتنے نیک طبیعت انسان تھے کہ تقریباً 850-900 ان کے بھائی نے فون کر کے بتایا آصف بھائی ان کو قرآن شریف موصول ہوئے ہیں۔ اس قدر بھیڑ جنازے میں تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے قبر کے چوکھٹے خالی ہیں، انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ اللہ۔ آئیے ہم اور آپ تیاری کریں، اپنے دل کو پاک کریں۔ تنہائی میں کیا یہ نام لے سکتے ہیں؟ بولو بھائی کیسے؟ اللہ 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 اللہ، بولو اللہ اپنے اس نام کے، یہ اس کا خاص نام ہے، صفاتی نام نہیں، اس کا ذاتی نام۔ اللہ اس نام کے صدقے میں لفظ کن کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے، آمین کہتے۔ دلوں کو پاک کرو انشاءاللہ، اپنے آپ کو سچ بولنے والے اور حلال کھانے والوں میں شامل کرو۔ بس یہ 2 کام کرو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ 2 کام کرو، سچ بولتے رہو اور حلال کھاتے رہو۔ حضور غوث پاک نے فرمایا تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ درود کی محفلیں سجائیں اہل فلسطین کی مدد کرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میرا نام ہی تمہارے دلوں کے اطمینان کا، سکون کا باعث اور ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نام کے لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خانقاہوں میں جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھا کریں، اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھا کریں اور اللہ کا نام لیا کریں، اللہ اللہ۔ ایسا کر سکتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو انشاءاللہ، دل سے بولو انشاءاللہ۔ قبرستانوں پہ جایا کرے جہاں تمہاری ماں تمہارے باپ دفنے ہیں۔ صوفی سلطانیہ فرماتے ہیں اگر ایک قبرستان میں 100 مردے دفنے ہوں تو یہ سوچ کے مت جاؤ کہ یہاں میری ماں میرے باپ دفنے ہیں، یہ سوچ کے جاؤ کہ یہاں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں۔ حضور کی جلوہ گاہ، حضور کی گزرگاہ ہے، پڑھو اللہ کا نام لو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، انشاءاللہ اللہ تمہارے قلب کو مستنیر فرما دے گا۔ پھر سے کوئی ایک شخص درمیان سے کھڑے ہو کے ایک نعرہ بلند کرے، پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ بغداد شریف میں ایک بزرگ نے کہا تھا لوگوں سے کہنا اگر اپنے گھروں میں برکت چاہتے ہیں تو گرمی کے دنوں میں اپنے چھتوں پر پرندوں کو پانی پلانے کا انتظام کریں۔ انشاءاللہ بولے۔ صوفیہ فرماتے جس کے دسترخوان آباد ہوں گے ان کی نسلیں آباد رہیں گی۔ کھلا کے کھاؤ گے تو بیمار نہیں ہوگے، دکھا کے کھاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے نام کی برکات سے نوازے، انوار و تجلیات سے نوازے۔ معذرت چاہتا ہوں دیر میں آنے پر بھی، اور ایک اور معذرت کی، میرا نام پوسٹر میں حضور مفتی حنیف القادری شاہ صاحب کی بلا کے پہلے مرقوم تھا، وہ بھی میرے لیے شوٹ نہیں کرتا ہے، میں سید صاحب سے معذرت چاہتا ہوں۔ بس دعا کریں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخرت کی تیاری کریں، چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ۔ کون سے لگائیں گے نعرے؟ لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم،
ماں بہنوں سے گزارش ہے اپنے گھروں میں حضور غوث پاک کی نیاز کیا کریں، غوث پاک کو یاد کیا کریں، غوث پاک کو یاد کرنے پر ہی وہ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ بڑے پیر کا نام لیا کریں اپنی چھوٹی سی دکانوں میں برکتیں حاصل کرنے کے لیے۔